وضو کا بیان حصہ اول۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ گئی یا بال برابر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی سنت ہے۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وضو کی دعا پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ کلائی تک 3 بار دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7، 3 بار ناک صاف کرنا۔ نمبر 8، کلی کرنے اور ناک کی صفائی کرنے میں مبالغہ کرے جبکہ روزہ کی حالت میں نہ ہو۔ نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 10، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، وضو کے اعضاء میں سے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 12، پورے سر کا ایک بار مسح کرنا۔ نمبر 13، دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 14، ترتیب وار وضو کرنا یعنی پہلے چہرہ پھر ہاتھ پھر مسح اور آخر میں پاؤں دھونا۔ نمبر 15، اعضاء وضو کو پے در پے دھونا یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ نمبر 16، تمام اعضاء کو خوب مل کر اور اچھی طرح رگڑ کر دھونا۔ نمبر 17، دہنی طرف سے وضو شروع کرنا۔ نمبر 18، ہاتھ اور پیر کو انگلیوں کی طرف سے دھونا۔ نمبر 19، وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کلمہ شہادت اور وضو کی بعد کی دعا پڑھنا۔ سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کے مستحبات۔ نمبر 1، ہاتھ پیر دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 9، وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا۔ نمبر 3، قبلہ کی طرف رخ کر کے وضو کرنا۔ 4، انگوٹھی کو حرکت دینا۔ اگر انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو حرکت دینا واجب ہے اور اگر تنگ نہ ہو تو حرکت دینا بہتر ہے۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 7، جو شخص معذور نہ ہو اس کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 8، وضو کے بعد پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھنا۔ نمبر 9، کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پینا۔ نمبر 10، پانی میں اسراف نہ کرنا۔ نمبر 11، وضو کرنے میں کسی سے مدد نہ لینا۔ وضو کا مسنون و مستحب طریقہ۔ وضو کرنے والا وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھ جائے اور یہ نیت کرے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وضو کی دعا پڑھے۔ اس کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ کلائی تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کرے، اس کے بعد مسواک کرے۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کر لے۔ پھر دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ 3 مرتبہ چہرہ دھونا۔ اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اگر داڑھی گھنی ہو تو ہر بار داڑھی کا خلال بھی کرے۔ خلال کرنا مسنون یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گلے کی طرف کر کے دائیں ہاتھ کی تر انگلیوں کو ٹھوڑی کے نیچے لے جا کر داڑھی کے درمیان سے اوپر کی طرف نکال دے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھوئے، پھر بایاں ہاتھ دھوئے اور انگلیوں کا خلال کرے۔ خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر تر انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال دے، پھر پانی لے کر پورے سر، کان اور گردن کا مسح کرے 1 مرتبہ۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو انگلیوں سمیت سر کے اگلے حصے پر رکھ کر
پورے سر کا مسح کرتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے. پھر چھوٹی انگلی کان کے سوراخ میں ڈال کر حرکت دے اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے اور انگوٹھے سے کان کے پچھلے حصہ کا مسح کرے اور پھر ہتھیلی کے باطنی حصے سے گردن کا مسح کرے. پھر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے. پہلے دایاں پاؤں دھوئے، پھر بایاں پاؤں دھوئے اور دونوں پیر کی انگلیوں میں خلال کرے. خلال کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی کی طرف سے خلال کی ابتدا کرے اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دے.